أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے تو ہم کسی کو بھی اس کی استطاعت اس کی کیپیسٹی سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ کینہ ان کے سینوں میں ہوگا ہم اس کو ان کے سینوں سے دور کر دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم لوگ ہدایت پر نہ ہوتے. ہمارے رب کے رسول حق لے کر کے آئے اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کو تمہارے عمل کے بدلے میں تم کو وارث بنایا جا رہا ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 42-43 یعنی 42-43 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس سے پہلے کل کے درس میں جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا، شیطان سیرت لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شیطان صفت لوگ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے. یہ جنت کے اندر داخل اتنا ہی ناممکن ہے جتنا ناممکن سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا ہے. اور جہنمیوں کا جو جہنم کے اندر ٹھکانہ ہوگا کہ بچھونا بھی ان کا جہنم کا ہوگا، اڑنا بھی ان کا جہنم کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کرنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے مطلب وہ لوگ جن کے دل ایمان لائے. وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال انجام دیے. اس کا مطلب ان کے اعضاء نے، ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں انہوں نے نیک اعمال انجام دیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. لا نکلف نفسا الا وسعها مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا آسان ہے. ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا مشکل ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کے اوپر بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تکلیف نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے ہو تو عمل کرنا آسان ہے. جو اعمال شریعت نے بتلائے ہیں، چاہے وہ فرض نماز پڑھنا ہو یا نفل نماز پڑھنا ہو یا رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھنا ہو یا فجر کی نماز خاص طور سے پڑھنے کے لیے آنا ہو یا دوسرے نیک اعمال انجام دینا ہو، جو بھی شریعت نے حکم دیا ہے یہ مشکل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اس کے استطاعت اور صلاحیت اور کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اللہ نہیں ڈالتا ہے. یہ لوگوں کی اپنی شیطنت ہے، یہ لوگوں کی اپنی شرارت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نیند نہیں کھلتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی ہوتی ہے، نہیں اتنے تھکے ہوئے رہتے ہیں. یہ ان کی اپنی شیطنت ہے. یہ وگرنہ اللہ نے یہاں پر بتلا دیا. یہ بیچ کا جو جملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بتلایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کے اندر جو نیک اعمال انجام دینے کے لیے کہا گیا بہت مشکل ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دینا بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یعنی جو لوگ دل سے ایمان لے آئے اور اپنی دنیا کی زندگی میں
اپنے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو انجام دیتے ہوئے نیک عملوں کو سر انجام دیا، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہ جنتی جنت کے اندر جو جائیں گے اس وقت ان کا کیا سچویشن ہوگا، جنت ان کو کیسے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتلایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں کے اندر جو کینہ ہوگا ہم اس کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اور آگے کہا تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دیکھیے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جنتی لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو اس سے پہلے ان کے دل کے اندر جو کینہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیں گے۔ اس کا مطلب اور اس کی تفسیر صحیح البخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2440 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے لوگ، جب مومنین لوگ جہنم سے بچ جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے، اس پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور دنیا میں جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا اس کا ان سے بدلہ دلوایا جائے گا کہ یہ آدمی نے تم پر، حالانکہ یہ مومن ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے لیکن اس نے ظلم کیا تھا، اس سے اس کا بدلہ لے لو، تاکہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں رہے، تاکہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا ایک دوسرے سے کہے گا کہ جس کے اوپر ظلم ہے اس ظلم کا تم بدلہ لے لو، اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں اپنے گھر کو بالکل اس طرح سے پہچانیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے ہیں اس سے بھی زیادہ جنتی جنت میں اپنے گھر کو پہچان لیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کے سینوں سے کینہ دور کر دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر الطبری میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو جنت کے دروازے پر ایک ایسا درخت پائیں گے، ایک ایسا جھاڑ پائیں گے جس کے تنے کے پاس 2 چشمہ جاری ہوگا۔ ایک چشمے کا پانی پیئیں گے تو دل سے پورا کینہ نکل جائے گا، اور اسی کو شرابن طہورا کہتے ہیں، شراب طہور اسی کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے چشمے کے اندر، چشمہ سمجھتے ہیں نا، یہ پہننے والا چشمہ نہیں، ایسا نہیں کہ پہننے والا چشمہ سمجھ لیجئے اور بعد میں کہیے کہ حضرت نے بتلایا نہیں۔ چشمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پانی جو نکلتا ہے زمین کے نیچے سے، پانی جو ابلتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ تو جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پر لایا جائے گا تو وہاں پر ایک جھاڑ ہوگا، ایک پیڑ ہوگا، اس کے تنے کے پاس 2 چشمہ جاری ہوگا، جس میں سے ایک میں سے پیے گا تو دل کا پورا کینہ نکل جائے گا، اور اس کو شراب طہور کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا چشمہ جو اس میں نہائے گا تو اس کے چہرے سے پورا میل کچیل نکل جائے گا، اور میل کچیل نکلنے کے بعد پھر دوبارہ کبھی اس کے چہرے کے اوپر کوئی مطلب کہ پزمردگی نہیں ہوگی، ہمیشہ تازگی رہے گی اس کے چہرے پر۔ سامعین کرام، اسی چیز کی تفسیر ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کرایا جائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں سے کینے کو بالکل ختم کر دیں گے ہم، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کے لیے، یعنی اللہ نے دنیا میں ہدایت دیا، آج جنت میں ہم جا رہے ہیں۔ آگے کہا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم لوگ آج ہدایت پر نہیں ہوتے، اس رستے پر نہیں ہوتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر کے آئے تھے، اور اس کو ہم لوگوں نے ایکسپٹ کیا اللہ کی ہدایت سے، اور اس پر عمل کر کے آج ہم لوگ اس مقام پر ہیں۔ اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَنُودُوا، ان کو پکارا جائے گا، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جو جنت ہے تمہارے عملوں کے بدلے میں آج اس جنت کا تم کو وارث بنایا جا رہا ہے، تمہارے عملوں کے بدلے میں آج اس جنت کا وارث تم کو بنایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ تمہارے عملوں کے بدلے میں جنت کا وارث تم کو بنایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کسی کے عمل کی وجہ سے اس کو جنت نہیں مل رہا ہے، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے مل رہا ہے۔
کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جان لو تم میں سے کسی کو بھی اس کے عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی. میرے عمل کی وجہ سے اللہ جنت نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں ڈھانپ لے تو ہمیں جنت مل جائے گی. تو سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا